بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اسٹڈی ان بلٹس۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ ریفارمز ڈیورنگ عمران خانز گورنمنٹ۔ عمران خان کے دور حکومت میں کون کون سی امپورٹنٹ ریفارمز جو ہیں وہ ملک کے اندر لائی گئیں۔ تو ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو الیکشنز ہوئے 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے اندر 25 جولائی 2018 کو جس پارٹی کی حکومت بنی برتری حاصل کی وہ تھی پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر اور پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر دونوں جو صوبے ہیں اور فیڈرل کے اندر جو ہے انہوں نے گورنمنٹ بنائی، اور گورنمنٹ بنانے کے ساتھ جو ہے ان کی ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ ثابت ہوئی مطلب 4 سال کے اندر جو انہوں نے گورنمنٹ بنائی۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اصلاحات جو ہیں کون کون سی کی، ریفارمز کون کون سی لے کے آئے مختلف اداروں کے اندر۔ تو ہم سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خان کی جو ریفارمز تھیں، انڈسٹریل ریفارم جو تھیں، اس کے اندر ایک ریفارم تو یہ تھی کہ انرجی جو ہے، انرجی کرائسس تھے ملک میں۔ یہ انرجی کرائسس کیا مطلب، یعنی کہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے جو کمپنیز تھیں جو بجلی جو ہے پرووائڈ کر رہی ہیں ملک میں، جو الیکٹرسٹی، ان کے ساتھ جو معاہدات پچھلی گورنمنٹس نے کیے ہوئے تھے وہ معاہدات خان کی گورنمنٹ نے رینیو کیے۔ ان معاہدات کے اندر رینیو کرنے کے ساتھ پھر جو ہے بجلی کے بحران جو صنعتیں شکار تھیں، ہماری انڈسٹریل ریفارمز، ہماری کپڑے کی صنعت جو ہے، جو ہماری سیمنٹ بنانے کی صنعت ہے، اور دوسری جو ہماری لوہے کی صنعتیں ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ کس کا بحران کا شکار تھیں۔ تو ان کے لیے بجلی اور تیل کی گیسیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا گیا اور سستے داموں ان کو دینے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ یہ جتنی سستی بجلی فراہم ہوگی تو اس سے ہماری جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ زیادہ تک وہ ان کی پروڈکشن زیادہ ہوگی اور وہ آگے ان کو پذیرائی ملے گی۔ دوسری ہمارے پاس جو خان کے دور میں ریفارمز ہوئیں وہ ہوئی ہیں ایگریکلچر ریفارمز۔ ایگریکلچر ریفارمز میں کاشتکاروں کو زراعت کی ترقی کے لیے جو ہے آسان قرضے دیے گئے، اور قرضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کھیتوں سے جو تجارتی منڈی جو ہے وہاں تک کچھ جو رستے جو ہیں، روٹس، ان کو جو ہے وہ بنانے کے کام کیے گئے۔ ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو لاگو بنانے کے لیے بنائی گئیں تاکہ منڈیوں تک جو پختہ سڑکیں ہیں، کوئی جو پکی سڑکیں ہیں، وہ ان کی کوئی رسائی حاصل ہو۔ اور دوسری جو ہے آگے ہیں ایجوکیشنل ریفارمز۔ ایجوکیشنل ریفارمز میں خان نے کیا کیا کہ تعلیمی ترقی کے لیے قوم کو ایک نصاب جو ہے وہ دیا، یعنی ایک نصاب جو ہوگا اس میں 3 جو ہے وہ مرحلے تھے۔ ایک نصاب کے لیے نمبر ایک تو پرائمری تک، یعنی پہلی سے لے کے 5ویں کلاس تک، اس کے بعد 6 سے لے کے پھر 8ویں کلاس تک، اور پھر آگے 12ویں تک کا نصاب جو ہے وہ ایک نصاب بنایا گیا۔ ان کا یکساں نصاب جو ہے، یکساں نصاب کی پالیسی جو ہے اس دور میں اپلائی گئی تاکہ جو ہے جتنے بھی جو ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے جو یکساں نصاب ہو، اور ان کی جو ہے اخلاقی اور حب الوطنی اور جو ہے نا ذہنی کردار سازی جو ہے وہ کچھ اس کو فروغ ملے۔ تو اس کے بعد ہیں ہیلتھ ریفارمز۔ ہیلتھ ریفارمز اب کون کون سی ہیں؟ ہیلتھ ریفارمز میں اندر سب سے پہلے تو ہیلتھ ریفارم کے تحت جو ہے لوگوں کو سب سے پہلے صحت سہولت پروگرام کے تحت صحت انصاف جو کارڈز تھے وہ فراہم کیے گئے۔ صحت کارڈ کے ذریعے کیا ہوتا تھا کہ اگر جو ہے کوئی بھی جو مریض ہے اس کی میڈیسن وغیرہ اور اس کا علاج معالجہ جو ہے، جس کے تحت غریب اور نادار جو ہے ان کو جو افراد کو ہسپتالوں میں علاج معالجے کی جو ہے فری سہولت جو ہے ان کو فراہم کی گئی، تاکہ وہ فری میں لاکھوں روپے کا جو پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت لاکھوں جو خاندان ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے اور انہوں نے اپنے جو علاج معالجے کے لیے اس صحت کارڈ کو استعمال کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اکنامک ریفارم کے اوپر۔ اکنامک ریفارمز تو اب ہم چلتے ہیں معاشی اصطلاحات، یعنی اکنامک ریفارمز کون کون سی تھیں خان کے دور میں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ خان کے دور میں دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کی تعمیر کے لیے جو ہے کام کیا گیا، تاکہ جو دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کے لیے پیسے بھی اکٹھے کیے گئے، عوام سے بھی اکٹھے کیے گئے، اور جو ہے اس کی تعمیر جو ہے اس کو کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، تاکہ فوری کمیٹی محمد ڈیم کی فوراً کمیٹی کے لیے، جس کو چیئرمین وابٹا جو ہے اس کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا اس کمیٹی کا۔ تو دیامر بھاشا ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کے لیے کام کیا گیا۔ دوسرا احساس پروگرام جو ہے، احساس پروگرام کے تحت وہ جو ہے مختلف نوجوانوں کو قرضہ جات بھی ہیں دیے گئے جو نوجوان تھے، تو احساس پروگرام ان کی دوسری پالیسی تھی۔
تیسری پالیسی جو ہے اس کے تحت ہے نوجوان ہنرمند پروگرام۔ نوجوان ہنرمند پروگرام کے تھرو جو ہے وہ مختلف سکلز سکھائی گئی نوجوانوں کو، اور مختلف سکلز کے ساتھ مطلب ان کو جو ہے ووکیشنل ٹریننگز جو ہیں وہ دی گئیں، اس میں مختلف طرح کی سولر انرجی کی اور دوسری ریفارمز جو ہیں وہ سکلز سکھائی گئیں نوجوانوں کو۔ اس کے بعد جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام۔ نیا پاکستان جو ہاؤسنگ پروگرام تھا، اس کے اندر گھر بنانے کے لیے جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کے لیے گھر بنانے کا پروگرام تھا، ان کو گھر بنا کر دیے گئے۔ اس کے بعد پلانٹ فار پاکستان، یعنی ایک 10 بلین جو ہم نے سنا تھا، 10 بلین یا 10 بلین ٹری پروگرام، مطلب 10 بلین جو ہے وہ کیا درخت لگائے گئے۔ تو درخت لگائے گئے تاکہ وہ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کر سکیں اور فلڈ وغیرہ میں کچھ کمی ہو سکے اس کے لیے۔ اور احساس سیلانی لنگر، سیلانی لنگر جو تھا، سیلانی لنگر پروگرام، اس کے اندر یہ تھا کہ لنگر خانے بنائے گئے جگہ جگہ پہ شہروں کے اندر، تاکہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ وہاں پہ لنگر جو ہے وہ کھا سکیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ شہروں کے اندر پناہ گاہیں بنائیں۔ پناہ گاہوں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے جن کے پاس پناہ گاہ نہیں ہوتی شہر کے اندر، جو مسافر یا دوسرے لوگ ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے سٹے کر سکیں اور وہ رہ سکیں۔ اس کے بعد ڈیجیٹل پاکستان جو ہے، اس کا ویژن جو تھا کہ اس کے سمیت جو ہے ڈیجیٹل پاکستان کے تحت کچھ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں، لیپ ٹاپس وغیرہ وہ، اور دوسرا ڈیجیٹلائز کیا گیا، جیسے کہ سٹیزن ایپ جو ہے وہ لانچ کی گئی تاکہ اپنی شکایات جو ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ پی ایم کو قوم جو ہے وہ کر سکے۔ تو یہ تھے جی ان کے اکنامک ریفارمز۔ اب چلتے ہیں سوشل ریفارمز کے اوپر۔ سوشل ریفارمز کے اندر بڑے شہروں کے اندر شیلٹر ہومز یا پناہ گاہیں بنائی گئیں، تاکہ شیلٹر ہومز کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ جو ہیں جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، وہ اس میں آ کے شیلٹر لے سکیں، پناہ گاہیں انہوں نے قائم کی، اور تاکہ غریب، ضرورت مند اور محتاج مسافر کو رہائش کے ساتھ ساتھ کھانا جو ہے وہ بھی وہاں پہ مفت ملتا رہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم ریفارمز یہ کی خان نے کہ جو چین، ملیشیا اور عرب امارات سے کئی ملک سے جو لوگ آتے تھے ان کو ویزا آن ارائیول جو ہے وہ دیا گیا۔ ویزا آن ارائیول کا کیا مطلب تھا کہ جانی پاکستان پہنچنے پر ان کو فوراً ویزا دینے کی سہولت تھی، کہ وہ پاکستان ایئرپورٹ سے آئیں ان کو فوراً ویزا جو ہے دینے کی سہولت تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیاحت کے شعبے کے اندر بھی ایک اہم قدم اٹھایا گیا کہ لوگ جو ہے ٹورزم پاکستان کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ باہر سے آئیں۔ اس کام کے لیے نیشنل کوآرڈینیشن جو بورڈ تشکیل دیا گیا ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ تشکیل دیا گیا خان کے دور حکومت میں، تاکہ ملک کے اندر جو ہے سیاحت یعنی ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے۔ تو یہ تھی جی چند اصطلاحات جو خان کے دور میں کی گئیں۔ تو ممکن ہے اس کے اوپر بھی ایک کویسچن جو ہے وہ پوچھ لیں۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل۔